کیونکہ میں زندگی میں بہت سی مساجد کے ممبر سے دھکے دے کے نکالا گیا ہوں، ملک کے بیچ میں بھی اور ملک کے باہر بھی. اور مسائل جو ہوتے تھے وہ درود پڑھنے پہ ہوتے تھے، خاص طور پہ کہ پڑھنا تو اس پہ نکالا گیا، زیر زبر کی غلطی کی وجہ سے نکالا گیا ہوں، مسلک کی وجہ سے نکالا گیا ہوں، داڑھی نہ ہونے کی وجہ سے نکالا گیا ہوں. اس لیے آپ نے غور کیا ہوگا کہ میں کبھی بھی انگریز نہیں پڑھتا، کیونکہ اس کے اوپر میں نیو یارک کی مسجد سے دھکے دے کے نکالا گیا تھا کہ اس میں زیر اور زبر غلط پڑھایا. میں نے اردو ساتویں جماعت میں پڑھی تھی کہ میں زیر زبر کہاں سے ٹھیک پڑھنے لگ گیا ہوں. لیکن میں آپ کو حلفاً سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں اور یہ قسمت کہہ رہا ہوں کہ جتنی خوبصورت تلاوت میں نے آج سنی ہے اس بچے سے جو یہاں بیٹھا ہوا ہے، خدا کی قسم میں نے اس سے زیادہ خوبصورت رائے نہ سمجھیے گا کہ یہ میں نے اپنی ذاتی جذباتی رائے کی ہے. یہ دیکھیے اللہ کے رسول جو کہتے ہیں نا سلسلہ، وہ اللہ کا قول ہوتا ہے. یہ تو اللہ کا رسول ہے نا جو کہہ دیتا ہے کہ یہ اللہ نے کہا ہے، یہ میں نے کہا ہے. جو نہ کہے تو ہم وہ اللہ کا کلام مانیں، وہ اللہ کے کلام کو اپنا کلام کرے، اس کا کلام مانے. کیا خوبصورت بات ہے. جو قرآن پڑھتا ہے، جو تلاوت کرتا ہے، اس کو تلاوت کا ثواب ہوتا ہے. الف کا ثواب ہے، لام کا ثواب ہے، میم کا ثواب ہے. لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جو اٹک کے پڑھتا ہے، اللہ کہتا ہے اس کو اٹکنے کا ثواب الگ ہے. غور کیجیے کہ اللہ کتنا رحمان اور رحیم ہے کہ وہ پڑھنے کا ثواب اللہ کو دے رہا ہے، اور اس کوتاہی کا جو مجھ جیسے لوگوں میں ہے اس کا اجر اور ثواب الگ دے رہا ہے. تو جب یہ بچہ تلاوت کر رہا تھا تو میں خدا کی قسم سوچ رہا تھا کہ اللہ اس وقت کتنے فرشتے بھیج رہا ہوگا اس کے ثواب کو لکھنے. کتنے فرشتے بھیج رہا ہوگا، انگنت. وہ جو اللہ کا کلام پڑھتے یا بچہ، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں ہمارے جو گناہ ہیں ان کو بھی معاف کرے. مجھے میں 2005 میں شاید زلزلہ آیا تھا وہ پاکستان میں جو بڑا مشہور تھا. وہ زمانہ تھا صبح 9 کا ٹائم تھا اور رات کے وقت جو تھا وہ موت کے اندر چلا گیا تھا. پھر سے میں نے موٹر بائک ہائی وے دیا. مجھے اس وقت احساس ہوا تھا کہ سب سے بڑی جو انکمپیٹنس انسان کی اندر ہوتی ہے وہ دو ہیں. ایک تو اس کا تکبر بڑا ہوتا ہے اپنے بارے میں کہ میں بڑا تکبر ہوتا ہے، جو کہتا ہے کہ نہیں ہے وہ میرے خیال میں جھوٹ بھی ہوگا. اللہ کے رسول اللہ کے ولی امام علی کرم اللہ کا ایک قول ہے، اور اللہ کے رسول کا وہ قول کہتے ہیں کہ انسان اتنا بے بس ہے کہ وہ ساری زندگی اپنی شکل خود نہیں دیکھ سکتا. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو آئینہ دیکھتے ہیں. کہا نہیں، تم اپنی شکل نہیں دیکھتے، تم اپنا عکس دیکھتے، یعنی کہ الٹا دیکھتے. تو پھر اللہ کے رسول امام علی کرم اللہ نے پوچھا کہ ہم اپنی شکل کب دیکھ سکتے ہیں؟ ہائے ہائے، اب ذرا غور کیجیے کہ یہ فیصلہ کرنا کہ کن کو یہ اسپیشل چائلڈ کہہ رہے ہیں. خدا کی قسم ہم اسپیشل ہیں. اگر ہم اسپیشل نہ ہوتے تو آج ان لوگوں کو جو میرے بچوں کو پالنے اور تربیت دینے کے لیے وسائل دے رہے ہیں، ان کو مانگنا کیوں پڑتا؟ ان کو کیوں مانگنا پڑتا؟ ہم نے بینکوں میں بینک جمع کرائے ہوئے ہیں کہ ہم اہل تشیع ہیں، ہم پہ زکوٰۃ نہ لگائے. کہ جو قوم زکوٰۃ نہیں دے سکتی ان کے لیے اگر کوئی اٹھ کے کام کر رہا ہے تو خدا کی قسم وہ فلسطین کا جہاد ہے. کجا یہ کہ جب ابرہہ آیا تھا تو ہم تھے ہی نہیں، اور جو تھا ہمارا دادا حضرت عبد المطلب، اس نے جا کے کنڈی کھٹکاتی تھی کہ میں اونٹ لے کے جا رہا ہوں، تو اپنی حفاظت کر لے. اس مجبوری کے اندر اللہ نے ابابیلوں کو بھیجا. وہ کم بختو، آج تو آپ 52 ممالک ہو، آج بھی آپ دعائیں کر رہے سوشل میڈیا پہ اللہ میاں تو کب ابابیلے بھیجے گا، اللہ میاں تو ابابیلے کب بھیجے گا. تو کرنے جوگے کیوں نہیں ہو؟ بھوک میں نے پہلی دفعہ 2005 میں دیکھی تھی، اور خدا کی قسم میں نے اس وقت فیصلہ کیا تھا کہ سب چیزیں پیچھے ہیں. بھوک سے بڑی مجبوری کوئی مجبوری نہیں. میں نے لوگوں کی عزتیں ہوتے ہوئے دیکھی تھی. صرف میں نے اس وقت آپ شروع کیا تھا پہلی دفعہ یہ سوچا کہ جو
से ज़्यादा भूखे हैं और वनरेबल हैं, वो सड़क पे चलते हुए रात को सोने वाले नीचे। मैंने उनको खाने के लिए काम करना शुरू किया 2005 में। ये जो मामले हैं, जो आपको प्रेजेंटेशन में देखे, ये शर्म का काम है मुझे, ये इनको मामला उसका अजर मुझे पता क्या मिला, दुनिया जहां के पाकिस्तान के बैंकों ने मुझे बैंक बना दिया, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड पर्सन का मेरा ताल्लुक नहीं है सियासत से। लोग डोनेशन देना चाहते हैं, पता नहीं जी आप तो आप ये नहीं हो सकता कि आप लोग वैसे क्यों नहीं, क्या क्या करना है आप कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाए, आप चैरिटी बनाना कोई आसान काम है, रूल चलाता है इंसान को मांगना कोई आसान काम है, चोरी करवाना कोई आसान काम है, जो ठंडे कमरों में मैं एक रमजान का महीना मुंह में रोजा, एक बच्चा आया 3, 3.5, 4 साल का, उसके बाप और माँ ने कहा कि इसको खाने में कोई प्लांट चाहिए जो कि 22 लाख रुपए का आधा हाल लगाया हॉस्पिटल, वो ये कैसे कटे गए। मैंने कहा चोरी कराने की मुझे आदत है, मैं मांगूंगा चोरी, बच्चा लाओ, बच्चा आया, सहनी का बाप है, हमने पैसे मांगने शुरू किए, 9 लाख तक पहुंचे, प्लेज करते हैं लोग, 9 लाख जब प्लेज किए तो एक बहुत बड़े आदमी का फोन आया, मैं नाम नहीं सिर्फ देता, कराची की इलेक्ट्रिकल कंपनी का मालिक, उसने कहा जी मत मांगे तो सब आप पैसे छोड़ दें, ये बच्चा मेरी जिम्मेदारी है। हमने कहा भाई हम 1-2 हज़ार नहीं मांग रहे, हम 22 लाख इकट्ठा करना है, ये 22 लाख किसे, उसने कहा जी मेरी जिम्मेदारी। लो जी वो दिन गया और आज का दिन आया, उसने फोन ही उठाया। काम कौन आया जिसके ऊपर फतवा लगा हुआ है कि ये हराम काम है, गाने बजाने वाला अमजद साहब, उसने कहा शाह जी नहीं आता ना, 22 लाख तो इकट्ठा करना है, क्या करें। हमने सदर बाजार में जाके समोसे लगा दिए, पकौड़े और समोसे, एक पकौड़ा 10,000 का, एक समोसा 10,000 का, हमने 1.5 करोड़ इकट्ठा कर दिया, 1.5 करोड़ इकट्ठा। पकौड़े और समोसे बेचने से कौन दे सकती है, प्रॉब्लम इज विद जिनके पास है वो कब देंगे, वो आए, उनके लिए हदीस है। ये जो आप सब बैठे हैं जो दे सकते हैं और उनके आगे लिफाफे रखने पड़ते हैं, उनको जाके प्रेजेंटेशन दिखानी पड़ती है, उनको कहना पड़ता है भाई हम कर रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे, यकीन किसको दिला रहे हैं, जिसके बच्चों के लिए वो कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं। हजरत सुमान वो कहते हैं, रसूल ने कहा कि एक वक्त आएगा, और ये वक्त आज का है, इस पे कोई दो राय नहीं, ये वक्त आज का है कि मुसलमानों के ऊपर जो अक़वाम है ना, कौमें, तो इस तरह चमकेगी जिस तरह खाने या गिद्ध जो है वो मरी हुई लाश को खाते हैं, इस तरह खाने में लोग आगे हैं, खाएंगे, खा रहे हैं इतने सारे मुसलमान लोग। तो सहाबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह क्या हम उस वक्त तादाद में इतने कम हो जाएंगे, इतने कम होंगे कि लोग हम पे इस तरह पड़ जाएंगे। कहा नहीं, तादाद में तुम बहुत ज्यादा होगे, 52 ममालिक हो जाओगे तुम, तादाद में तुम बहुत ज्यादा होगे, जुमे तुम्हारे भरे हुए होंगे, सड़कों पे तुम जुमे पढ़ोगे, बहुत नाते पढ़ोगे, 22-22 लाख रुपया तुम शाम को खर्च करोगे ऊपर। हाँ लेकिन एक काम होगा, वहन हो जाएगा। या रसूल अल्लाह ये क्या है, कहा दुनिया से मोहब्बत और मौत का खौफ तुम्हें गालिब आ जाए। जिस वक्त तुम्हें दुनिया की मोहब्बत आ जाए और मौत का खौफ आ जाए, फिर अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहम नहीं करेगा, फिर तुम समंदर में बहते हुए कूड़े की मांगे, चाहे तुम बर्फ को पी लो। हमारी मिसाल नबी ने चाहते खुदा के वास्ते अपने आप को खुदा मत बना, इस दुनिया की मोहब्बत में मत इन्वॉल्व हो, कश्ती पानी में चलाओ, कश्ती में पानी क्यों डाल दो। ये इतनी सब नॉर्मल और एबनॉर्मल बात है कि आज बैठे हुए आप खुद अंदाजा करें, अगर हम ज़कात देने वाले होते, अगर हम पूरी ईमानदारी से खूब दे रहे होते, तो क्या आज के लोगों को हमारे सामने एक प्रेजेंटेशन करना। ये मेरे जो आपकी गलती है कि हमें यहाँ बुलाकर खाना भी खिलाया जाएगा, ठंडे कमरे में बिठाया भी जाएगा, मेरे लिए क्लैपिंग भी होगी और भिखारी भी ये बनेंगे और बच्चे भी ये मेरे लिए बनेंगे। फिर कमाल ढीठ इंसान हूं मैं कि मैंने बाज नहीं डाला, मैंने फिर सबक नहीं सीखा, फिर मैं अल्लाह के नाम पे रोऊंगा भी,
پھر میں روزے بھی پورے رکھوں گا. سارا کا سارا اسلام میرا جو ہے نا وہ اپنی شکل و شباہت میں پہنچے اٹھانے پہ پہنچ جاؤ گیا. ختم ہو گئی بات، ختم ہو گئی بات. تو اللہ کی وہ رسول کی حدیث کو نہیں یاد کرتے آپ؟ جب اللہ کے رسول نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا کہ وقت آخر کی جو نشانیاں ہوگی یہ عالم نہیں سنائے گا آپ کو، یہ الہدیٰ والے نہیں سنائیں گے آپ کو حدیث. ہم حدیث بھی تو سناتے ہیں جو اپنی مسلک کو اچھی لگتی ہے، جو میرے قاعدے کے مطابق چلتی ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ جب لوگ اپنے لباس سے پہچانے جائیں گے کہ یہ کس مسلک کے لوگ ہیں، تب قیامت کا انتظار ہے، تب قیامت کا انتظار کرنا. آج آپ ہر پگڑی والے کو، ہر حجاب والے کو دیکھ کے یہ بتا سکتے ہیں، ہر مونچھ رکھنے والے کو، مونچھ کاٹنے والے کو دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ کس مسلک سے جاؤ. اور خدا کے واسطے اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی آپ نے نہیں ماننی تو خدا کے واسطے کہ اس کائنات میں آپ کی نمازیں وہ کون سی ہیں جو اللہ کے رسول نے کہا تمہارے منہ پہ ماری جائیں گی؟ وہ کون سے روزے ہیں جو تمہارے منہ پہ مارے جائیں گے؟ وہ کون سے حج اور